الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا واجب الاحترام قابل سر احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین میں جمع ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک رونق لگی ہے، مکہ مکرمہ حرم شریف میں ایک رونق لگی ہے۔ گرمی کے ساتھ، سفر کے ساتھ، مشقت اور تھکاوٹ کے ساتھ اللہ کی محبت میں لوگ وہاں جمع ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی عبادات کے معاملے میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عبادات کو سوشل میڈیا پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ انسان عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، انسان عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، انسان عبادت اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ شیطان اس عبادت کو ضائع کرنے کے لیے یہ طریقہ واردات استعمال کرتا ہے۔ آپ احرام باندھ کر جہاز میں بیٹھے ہیں، بہت مبارک۔ آپ مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر سامان کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت مبارک۔ آپ مکہ مکرمہ میں باب فہد اور باب عبدالعزیز سے مطاف میں جا رہے ہیں، بہت مبارک۔ مگر اس کی تصویر لینا یہ مبارک نہیں ہے، دنیا کو دکھانا یہ مبارک نہیں ہے۔ عمرہ کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تصویر بناتے ہیں، دیکھو صاحب میں نے عمرہ کر لیا ہے، تم سب مجھے مبارکباد دو۔ مبارکباد لوگ دیں گے، 2 لوگ دیں، 10 لوگ دیں۔ جب یہ بندہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا خیال یہ ہوگا کہ مجھے تو اس عمرے پہ بہت کچھ ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے دینا تو بہت کچھ تھا، مگر تو نے اس کے بدلے میں دنیا میں مبارکباد لے لی ہے۔
پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ اس لیے ہم اپنی عبادات، رمضان ہو، حج ہو، قربانی ہو یا کسی اور مہینے کی کوئی عبادت ہو، اسے سوشل میڈیا پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میری عبادت، میرا اللہ کو یاد کرنا، میرا جینا اور مرنا وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ دو لوگوں کی تعریف کے بول سننے کے لیے آدمی اپنی عبادت کو ضائع کر دے، کتنا نقصان ہے۔ اگر کسی کو ہمارے حج کا، ہماری عبادت کا پتہ چل گیا، اس نے کہہ دیا ماشاء اللہ آپ کو بہت مبارک ہو، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس سے ہمارا کون سا پیٹ بھر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان اپنی عبادات کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی عبادات کو محفوظ کرنے کا مزاج بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا بھر میں ان دنوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قربانی کی عبادت بھی ان کی یادگار میں ہے۔ حج کی عبادت میں بہت سی ایسی یادگاریں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک ہمارے لیے مثال اور ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ ایک خاص بات، ایک خاص چیز جس کی ان دنوں میں ہمیں تربیت دی جاتی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کی یہ سوچ بن جائے، نہ میں اپنے نفس کا بندہ ہوں، نہ میں اپنی عقل کا بندہ ہوں، نہ میں اپنی خواہشات کا غلام ہوں، نہ میں دنیا کے مادی اور سرسری مفادات کو دیکھ کر چلنے والا ہوں، میں تو صرف اور صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان واقعات سے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص قربانی کی نیت کر لے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ایک طرف تو ہمارے دین اسلام نے طہارت کی اتنی تلقین کی ہے، طہارت کا ہمیں پابند بنایا ہے، طہارت کو نصف الایمان قرار دیا ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بال بھی نہیں کاٹنے، ناخن بھی نہیں کاٹنے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات صحیح ہے؟ یہ پیغام دیا گیا کہ ہم نے اپنی عقل کو دیکھ کر نہیں چلنا، ہم نے اپنی سوچ کو دیکھ کر نہیں چلنا، ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ حاجی نے احرام کی چادر پہن لی، اللہ کا حکم آ گیا، نہ خوشبو استعمال کرے گا، نہ خوشبودار صابن سے نہائے گا، نہ کوئی اور خوشبو والی چیز استعمال کرے گا، نہ سلا ہوا کپڑا پہنے گا، سب چیزوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب تو کافی سفر بھی آسان، سہولتیں بھی موجود۔ پچھلے زمانے میں اگر آپ چلے جائیں، قافلے چلا کرتے تھے، مہینوں کے بعد پہنچتے۔ اب کسی حاجی نے احرام باندھا ہے اور اس کو کئی دن سفر میں لگے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمان اپنی عقل کا غلام نہیں ہے، مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نماز پڑھو،
رکوع کرو، سجدہ کرو۔ عقل کہتی ہے صحیح ہے، ایک عمل ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، ہم نے یہ حکم مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا زکوٰۃ ادا کرو۔ عقل تسلیم کرتی ہے زکوٰۃ ادا کریں گے غریبوں کا فائدہ ہوگا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، کسی کے گھر کا چولہا جل جائے گا۔ عقل نے مان لیا۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے۔ عقل کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ حکم بھی سمجھ میں آتا ہے، ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نفس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اب ایک حکم اللہ کی طرف سے آیا، اپنے بیٹے کو ہمارے لیے ذبح کرنا ہے۔ اب یہ ایسا حکم ہے جو نہ عقل کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ دنیا کے کسی قانون میں لکھا ہوا ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر سوال نہیں کیا جاتا، وہاں انسان اپنی عقل کو نہیں دیکھتا، وہاں انسان اپنے جذبات کو نہیں دیکھتا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پورا تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے دین کی طرف سے کتنے احکامات آتے ہیں، ہم اس حکم پر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں میں اس حکم پر عمل کروں گا، برادری کیا کہے گی، میں اس حکم پر عمل کروں گا، دفتر والے کیا بولیں گے، میں اس حکم پر عمل کروں گا، خاندان والوں کی کیا رائے ہوگی۔ اگر شخصی زندگی میں دیکھا جائے، ہم اللہ کے احکامات کو دائیں بائیں کا ماحول دیکھ کر پورا کرتے ہیں۔ جو احکامات رواج میں موجود ہیں، جن کو دنیا مانتی ہے، جن پر مسلمان عمل کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، اور جو مسلمان معاشرے میں ماحول میں موجود نہیں ہیں، اگر کوئی ان کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں، سب لوگ تو یہی کر رہے ہیں، سب تو یہ کھا رہے ہیں، ساری دنیا تو یہیں سے کما رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ تو ہم نے دنیا کو دیکھ کے چلنا ہے یا اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کی معیشت سود پہ چل رہی ہے، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اب یہ ہمارا امتحان ہے، پوری دنیا سود کھا رہی ہے، آپ کس سود کی بات کرتے ہیں؟ اس زمانے میں ہوگا، اس دور کے مسلمانوں کے لیے ہوگا، اس وقت لوگوں کے اتنے خرچے نہیں تھے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے اخراجات ہیں، دنیا کر رہی ہے، آپ ہمیں یہ نہ بتائیں۔ کتنی سود کی شکلیں بدل بدل کر مسلمانوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور بتانے پر اس بات کو برا بنایا جاتا ہے۔ یہ پیٹ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری ہے، یہ انسان سے حرام کام کرواتا ہے۔ اب ایک طرف ہمارا پیٹ، ایک طرف ہماری مجبوری اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں اللہ کا حکم پورا ہوگا، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے۔ تو ہم نے اپنی معاشرتی زندگی میں برادری اور خاندان کو دیکھ کر نہیں چلنا۔ آج کے زمانے کا بہت بڑا ملک یہ خاندان اور برادری ہے۔ کسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں لوگ لات اور عزا کے بت کو پوجا کرتے تھے،
اور آج کے دور کا مسلمان خاندان اور برادری کے بت کی پوجا کرتا ہے. اسے اس کا خیال نہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اسے اس کا خیال نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہوئے، اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. اس دور کا روشن خیال طبقہ وہ کہنے لگا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح مسلمان ہو جائیں. وہ اسلام سے ہٹ کر دور رہ کر خود کو روشن خیال کہہ رہے ہیں اور اسلام پر چلنے والوں کو سیدھے سادے بے وقوف کہہ رہے ہیں. جو اس دور کے روشن خیالوں نے جملے کسے اور کہے، آج کے زمانے کا مسلمان اور آج کے دور کا روشن خیال بھی یہی کہہ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین بدأ غریبا، جب یہ دین شروع میں آیا تھا اجنبی تھا، لوگ اسے ساتھ بٹھانے کے لیے، ساتھ لینے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. کہتے تھے سائڈ پہ کرو. اس کو ساتھ لینے والے، سینے سے لگانے والے بھی اجنبی تھے. ان کا معاشرے میں، ان کا سوسائٹی میں، ان کا دنیا میں کوئی نام نہیں تھا. کہتے تھے یہ کیسی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا ایک زمانہ آ جائے گا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، یہ دین ایسا ہو جائے گا جیسے اجنبی ہوتا ہے. آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہم ذرا یہ دیکھیں ہم اسلام کو کتنا سینے سے لگاتے ہیں. یہ کسی کے گھر سے آیا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ہم اسے نظر انداز کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم خاندان اور برادری کو خوش کر کے کیا نفع کما رہے ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کو مضبوط کرتے ہوئے کتنی دنیا بنا لیں گے؟ کہتے ہیں جی کاروبار اگر ہم اس میں دین کو لے کر آئیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا. یہ دین کی باتیں کاروبار میں نہیں چلتی. یہ اپنے اسلام کو اپنے گھر میں رکھو، یہ مسلمان کہتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سوچ دی گئی ہے، یہ بہت بڑا سبق دیا گیا ہے. اپنی عقل کو نہیں دیکھنا، زمانے کے حالات کو نہیں دیکھنا، دنیا والوں کو نہیں دیکھنا. آج ملکی سطح پر کوئی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے دنیا ہمیں کیا کہے گی، ہمارا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگر ہمیں دنیا نے چھوڑ دیا تو. یہ مسلمان کی سوچ ہے. اور آج کے اس زمانے میں جن مسلمانوں نے دنیا کو چھوڑا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے انہیں عزتوں سے نواز دیا اور ہمیں دکھا دیا. یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جو ہماری مان کر چلتے ہیں ہم آج بھی ان کو عزتیں عطا کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے نمائندے آتے ہیں اور وہ اپنے اسی اسلام کے ساتھ، وہ اپنے دین کے ساتھ، وہ اپنی ثقافت کے ساتھ، وہ اپنی روایات کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کے ساتھ بات کرتے ہیں. دنیا کہتی ہے تم اپنے ساتھ عورتوں کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین نے ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دی ہے. ہماری عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے نہیں بیٹھتی ہیں، ہم مرد ہیں بات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں تم عورتوں کو سڑکوں پہ کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سڑکوں پہ کسے لانا ہے کسے نہیں لانا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے مسلمان کی شان. احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے محترم دوستو عزیزو، جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اللہ اسے ضرور عزت عطا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ویران وادی میں چھوڑا ہے جہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بچے کی جان بھی جائے گی، بیوی بھی جان سے جائے گی. نہ کھانے کا انتظام،
نہ پانی کا انتظام، نہ رہائش کا انتظام. یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. آج کے کسی دانشور کو یہ بتائیں، یہ سمجھائیں، وہ کہے گا ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، کہ کسی نے ویسے ہی بنا دیا ہوگا. مگر قرآن بتا رہا ہے، ہمیں ہمارا دین بتا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. ایک انسان نے اپنی جوان بیوی کو، اپنے معصوم بچے کو ایک ویرانے میں چھوڑا ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی انسان نہیں، انسان کا نام و نشان نہیں. مگر کیا ہے، اب ہماری عقل کے مطابق اس خاندان کو ختم ہو جانا چاہیے، اس بیوی بچے کی زندگی کو مٹ جانا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، جو ہمارے حکم کو زندہ کرتا ہے ہم اسے مٹنے نہیں دیتے. کیا خیال ہے؟ جو ہمارے حکم کو زندہ کرتا ہے ہم اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں. آج کہتے ہیں جی پاکستان میں حالات صحیح نہیں ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہیں یا اس ویران وادی کے حالات زیادہ خراب تھے؟ بتائیے. پاکستان میں زیادہ برے حالات ہیں یا اس وادی کے برے حالات تھے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک اللہ کا حکم پورا کیا، صرف اس خاندان کی زندگی نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی برکت سے اربوں انسانوں کو بنا دیا. تو جو اس ویران وادی میں اللہ کا حکم زندہ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، جو اس ویران وادی میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے زندگی بنا سکتا ہے، تو پاکستان جیسے غریب ملک میں رہنے والا مسلمان بھی اللہ کے حکم کو پورا کر کے زندگی بنا سکتا ہے. اسے یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یورپ جانے سے زندگی نہیں بنتی ہے. یہ ہمارے سامنے کتنا بڑا واقعہ پیش آیا، کتنے لوگ ڈوب گئے. یہ کس لیے گئے تھے؟ زندگی بنانے کے لیے تو گئے. بن گئی زندگی، خاندان آباد ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. کتنا بڑا نفع. سوچنے کی بات ہے میرے محترم دوستو عزیزو. آج ہم مسلمان اس کو ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے کس کی زندگی بنتی ہے. اللہ کے حکم پر چل کر کون کامیاب ہوتا ہے؟ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے جس اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کی اتنی برکتیں ہیں، تو جو انسان اللہ کے تمام احکامات کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کہاں پہنچائیں گے اس کی سوچ میں بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی عقل کو، حالات کو اور زمانے کو دیکھ کر نہیں چلنا. اللہ کا حکم آ گیا اسے پورا کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آنے والے حکم کو 100% پورا کر کے دکھایا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں. خواب کا حکم پورا کر کے دکھایا اور اللہ کے ہاں سے عزتیں پائی، انعامات لیے. آج ہمارے پاس خواب کے حکم نہیں ہیں، قرآن کے احکامات موجود ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، کوئی گنجائش بن سکتی ہے. وہ تو خواب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان لگا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے شریعت کے شرعی احکامات موجود ہیں. یہ کر لو، یہ کر لو، اسے پورا کر لو، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا. ہم اس میں بھی تعبیر کر لیتے ہیں. نہیں میرے محترم دوستو عزیزو، ہمارے پاس ہمارا دین موجود ہے، اللہ کے اوامر موجود ہیں. اللہ کا ایک ایک حکم دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارے دفتر کا باس ہمیں کوئی بات کہہ دے، ہمارے ذمے کوئی کام لگا دے، اسے پورا کرتے نہیں کرتے. انسانی تو ہے، نہیں کیا تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. اس نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، کیا فرق پڑا؟ ہم نہیں کرتے. اس لیے کہ جانتا ہے اگر نہیں کروں گا تو نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. تو کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حیثیت اس معمولی انسان کے حکم سے بھی نیچے چلی گئی؟
نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، صحیح سالم انسان اذان سن رہا ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کام کاج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کی زندگی کیسے بنے گی؟ اور یاد رکھنا چاہیے وہ لوگ جو اللہ کے احکام توڑ کر دنیا بناتے ہیں، ان کی اولاد آپس میں لڑائی جھگڑے میں زندگی ختم کر دیتی ہے۔ وہ جائیداد کبھی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ جو مال اللہ کے احکام توڑ کر کمایا جائے، اس مال سے کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس گھر میں کبھی چین نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر مال کمایا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، لوہے پر لکیر ہے، تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ عشرہ ذی الحجہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ در حقیقت ہم مسلمانوں کو ایک سبق دلانے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے، ہماری زندگی کو مقصد پر لانے کے لیے ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حاجی، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جنہوں نے ان دنوں کی قیمت کو پہچان کر اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے، صحت بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اس سے بڑا نفع ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا غلام بنائیں، پابند بنائیں، بندگی میں اپنے آپ کو لے کر آئیں، اطاعت والی زندگی زندہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں اس دنیا کی زندگی میں ایسی برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔